كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يذكر تعالى أن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصے کے بارے میں یاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان آیا، آپ کے مال میں بھی، اولاد میں بھی، آپ کے بدن میں بھی. وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. آپ کے پاس مال مویشی بھی بہت زیادہ تھا اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اور مقام بھی اللہ کے ہاں اور دنیا میں بڑا پسندیدہ تھا. فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلي في جسده. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا، وہ سارا مال مویشی اہل اولاد سب کا سب ختم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کبھی آزماتے ہیں. اسی طرح آتا ہے کہ المؤمن مبتلا، کے ایمان والا جو ہے وہ ہمیشہ ابتلا میں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں. نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ خوف ہو گیا دشمن کا، ہر وقت آدمی خوف میں ہے، سب سے بڑا عذاب. اسی طرح قحط کے والجوع، اسی طرح مال کے اندر کمی، پھلوں کے اندر کمی، جانوں کے اندر کمی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ان کو خوشخبری دے دیں کہ جو اس امتحان میں بھی صابر رہیں. اور صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت آئے تو اپنے نفس کو روکے، جزا فضا نہ کرے، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو. چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کلمہ مبارک ہے لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ کی، کہ انا للہ سب اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے اپنا لیا ہوا لے لیا. ان للہ ما اعطى وللہ ما اخذ، اللہ نے عطا فرمایا اسی اللہ نے لے لیا. تو آدمی ہر حال میں جب یہ کلمہ کہتا ہے ایمان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے، اور ہم نے بھی تو اسی طرف لوٹ جانا ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی پہ اللہ نہ کرے مصیبت ہو، ابتلا ہو، تو فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی هذه فاخلف لی عن کل غائبۃ بخیر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب میرے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے ہی مجھے یہ دعا سکھلائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے مجھے میرے شوہر نے ہی بتائی. جب فوت ہو گئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی، لیکن میں نے تعمیل سنت میں دعا تو پڑھ لی، لیکن دل میں خیال تھا کہ ایسا اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا.
کیونکہ اس دعا میں تو ہے کہ یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اور بہتر نعمت عطا فرما، جو تو نے لے لی ہے تو اس کے بدلے میں مجھے بہتر نعمت عطا فرما دے۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر سے بہتر اب مجھے کون ملے گا، وہ اتنا اچھا شوہر تھا، اتنا اچھی زندگی گزری۔ تو فرماتی ہے کہ یہ اس دعا کی برکت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو، تو اب حضور سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو دعا پہ یقین ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ایمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی مصیبت ہو، چاہے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، چاہے معمولی سی چوٹ لگ جائے، معمولی سا بھی نقصان ہو جائے، تو فوراً ہم لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ انا للہ موت پہ پڑنا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حتی الشوکۃ یصیبھا، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تب بھی آدمی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی فاخلف لی من کل غائبۃ منک بخیر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو صابر ہیں نا ان کو خوشخبری دے دو۔ اور صابر کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے خود بتا دیا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ہدایت اور کامیابی رکھی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے، حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو کسی کی موت پہ، کسی کے غم میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، سیاہ کپڑے پہنے یا اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، فرمایا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ یہ تو اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی زندگی لکھی ہے 50 سال تو 50 سال، 20 سال تو 20 سال، 30 سال تو 30 سال، تو اگر آدمی اس پہ اعتراض کرے مانا اللہ کے فیصلے پہ وہ کرے۔ ہاں ایک ہوتا ہے انسان کو طبعی غم، تو ہر بندے کو پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بلکہ آنسو اگر بہتے ہیں تو یہ بھی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ تکلیف ہو اور اس کو تکلیف میں خوش ہو جائے، تکلیف میں دکھ ہوگا اور خوشی میں خوش ہوگا، یہ تو ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ لیکن شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، شریعت کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکالے، ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے سب کچھ چھین لیا، ثم ابتلی فی جسدہ، اس کے بعد آپ کے بدن مبارک پہ بھی امتحان آ گیا، یقال بالجزام فی سائر بدنہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو جزام کی بیماری ہو گئی۔ جزام اللہ پاک فرمایا کہتے ہیں کوڑ کی بیماری، ایک برس ہے ایک جزام ہے۔ برس تو ہوتا ہے جیسے سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرمایا یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور اسی طرح جزام ہوتا ہے کہ سارا زخم جو ہے نا وہ پھوڑے پھوڑے ہو کے پھٹ جاتا ہے، تو وہ بھی بڑی اللہ پاک فرمائے بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اسی لیے حضور کی ایک دعا مبارک ہے، اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں برس سے اور جذام سے پناہ عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ہر بری بیماری سے پناہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم دعا مبارک۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے دعوات مبارکہ میں سے کچھ الفاظ جمع کر کے دعا لکھی ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک الطیب الطاہر المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت به اجبت واذا استرہنت به رحمت واذا استفرجت به فرجت اعذنی من الکفر والقلة والذلة والأعراض والأمراض وسائر الأسقام۔
اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ مبارک جو ہے احادیث مبارک میں ہے لیکن انہوں نے جمع کیا ہے. اب فرماتے ہیں کہ ان کو جذام کی بیماری آئی اور پورے بدن میں وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سَلِيمٌ سِوَىٰ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ يَذْكُرُ بِهِمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اب فرماتی ہیں کہ آپ کے پورے بدن مبارک میں کوئی حصہ کوئی جسد کی جگہ جو تھی وہ خالی نہ رہی. اللہ کا امتحان. اسی لیے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں اتنی زخم لگے ہیں تیروں کے نیزوں کے تلواروں کے. فرماتے تھے کہ میرے بدن میں 2 انگشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے کوئی نہ کوئی زخم نہ آیا. یعنی پورے بدن میں اللہ کی قدرت ہے کہ زخم آئے تکلیفیں آئیں ابتلا آئے تو یہ اللہ کے امتحان ہوتے ہیں. کبھی مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور کبھی مصیبت آتی ہے اللہ والوں پر بطور ابتلا رفع الدرجات. ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دے کیونکہ جتنا تکلیف ہوگی اتنے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے شد بلاء الانبیاء آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان انبیاء پہ ہوتا ہے. ثم الصالحون فالامثل ثم الامثل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انبیاء کے بعد صدیقین شہداء صالحین عباد اللہ المقربین. تو جو بندہ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا بڑا امتحان. لیکن یاد رکھیں کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہم عاجز ہیں اسألک العفو ولا کہ ہمیں تو معاف بھی فرما دے اور عافیت بھی فرما دے. ہم کہاں امتحانوں کے قابل. وہ تو تیرے بندے ہیں انبیاء ہیں صالحین ہیں کہ جن کے صبر کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا انا وجدناہ صابرا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بڑا صبر والا پایا. اور صبر ایوب جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ضرب المثل بن گیا. جیسے حسن یوسف صبر ایوب اسی طرح فہم سلیمان. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرب الامثال ہو گئیں کہ اتنا بڑا صبر. لیکن ہم تو آج لوگ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم برداشت کر سکیں. ہمیں تو تکلیفیں آتی ہیں تو دماغ بھی جواب دے جاتا ہے. تکلیفوں کی وجہ سے پھر ڈپریشن اور پریشانیاں اور مزید بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اسی لیے دعا یہی کیا کریں کہ اللہ معافی عطا فرما. اسألک العفو والعافیہ. ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے. ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں عاجز ہیں اور انتہائی ہر لحاظ سے عاجز. اسی لیے جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب ابتلا آیا اور اللہ کا پیغمبر جو ہے جیل چلے گئے قید ہو گئے. اللہ معاف کرے قید کی کہہ دینا اللہ بچائے. تو ان کو پتا ہے نا جو قید کی زندگی گزار. اللہ اکبر. اللہ پاک رحمت فرمائیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام پر کئی سال گزر گئے تو ایک دن اللہ کے آگے رو کے درخواست کی کہ مولا اب مجھ سے صبر نہیں, اب قوت برداشت جواب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ یوسف سے کہو کہ تم نے خود تو مانگا تھی جیل. جب تم پہ الزام لگا تھا تم نے تو وہاں تھا کہ رب السجن احب الیہ کہ یا اللہ جس کی طرح مجھے عورتیں بلا رہی ہیں پھسلا رہی ہیں ان سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے. ان کے فتنے سے تو بچ جاؤں گا نا. محلوں میں رہوں گا تو پھر کوئی اور سازش ہو جائے. تو تم نے خود تو مانگی تھی کہ سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. تو اب تم اس کو برداشت کرو. یا اللہ معافی عطا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر تم یہ دعا کرتے کہ اللہ ان عورتوں کے فتنے سے بھی بچا اور جیل سے بچا, ہم دونوں سے بچا رہے, ہمارے لیے کیا بچا. تو اس لیے ہمیشہ وہ تو پھر بھی نبی ہے نا, شان والے. صرف نبی نہیں, آپ بھی نبی,
باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، در دادا بھی نبی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی کون؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو اس لیے ہم تو عاجز ہیں، بس رحم کی درخواست، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیونکہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان ایک سانس بھی نہیں کر سکتا، انسان ایک قدم بھی زمین پہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بس ہر وقت جو حضور نے دعا سکھلائی نا، اسألک العفو والعافیہ، کہ معافی بھی مل جائے اور بدن میں صحت بھی مل جائے، تو اور باقی کیا چیز چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا ابتلا آیا، فرماتے ہیں کہ سارے بدن میں بیماری آ گئی، صرف دل اور زبان محفوظ رہی، اور اس حال میں بھی ایوب علیہ السلام ذاکر، اس حال میں بھی اللہ کا شاکر ہے اور اللہ کا ذکر ہے، دل میں بھی اسی کی یاد ہے اور زبان پر بھی اسی کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں الطاف الجلیس، اب ساتھ بیٹھنے والے جو تھے انہوں نے بھی کراہت محسوس کرنی شروع کی۔ وَأَفْرَضَ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَلَدِ، اور آپ شہر کے بالکل ایک کنارے پہ چلے گئے۔ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ سِوَىٰ زَوْجَتِهِ كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهِ، اور اب لوگوں نے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، یاد رکھو ان کی دوستی اسی وقت تک ہے جب آپ کے پاس صحت ہے، عافیت ہے، دولت ہے، عزت ہے، سب آپ کو سلام کریں گے۔ لیکن خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اپنے بھی چھوڑ دو۔ بیماری ذرا لمبی ہو جائے تو اپنے گھر والے چھوڑ دو۔ میرے اپنے دوست ہیں بیچارے، اللہ ان کو بھی شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے، اللہ ہمارے بیماروں پہ بھی رحم فرما دے۔ میرے تعلق ہے، دوست ہے ہمارے، انہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بڑے دیندار بھی ہیں، یعنی دنیا داری کے ساتھ دیندار ماشاءاللہ، یعنی میرے اندازے میں اپنی اولاد کے لیے انہوں نے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کی جائیداد چھوڑی، یعنی کوئی کروڑوں نہیں ہوں گے، ارب بھی نہیں بلکہ کھرب ہوں گے، اور کوئی اتنی بڑی جائیداد کا تصور بھی نہیں کر سکتا جتنی اللہ نے اس پہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولا اور اس نے محنت کی اور برکت ہوئی۔ آج وہ مسکین بیمار ہیں، مریض ہیں، فالج کا حملہ ہوا، گھر میں ہیں، پڑے ہیں، نہ اولاد پوچھتی ہے۔ وہ جو صبح شام لائن میں بیٹھے ہوتے تھے نا کہ ملاقات کا ٹائم ملے گا، وہ ملنے کا ٹیلی فون بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو انتظار میں ہوتے تھے کہ کب آئیں گے حضرت اور کب آئیں گے صاحب اور کب ہماری ملاقات ہوگی، کتنا ہمیں ٹائم دیں گے، 2 منٹ ملیں گے، 4 منٹ ملیں گے۔ اور جو ایک ملازم ہے اور وہ ہے اور کمرہ ہے اور پڑے، ایک ملازم 24 گھنٹے کون جاگتا ہے؟ ایک ملازم بیچارہ جب اپنی اولاد نہ کرے تو نوکر کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب تک وہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے تو خدمت کرتا ہے کہ چلو حمام لے گیا، کپڑا بدل دیا، غسل کرا دیا، لٹا دیا، بٹھا دیا، سرانے سے اٹھا کے کچھ کر۔ جب اس بیچارے کو بھی نیند آ گئی، غلبہ آ گیا، سو گیا، تو پھر اکیلے پڑے، پانی مانگے کوئی دینے والا نہیں، اٹھنے کی کوشش کریں گر جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہر امتحان سے محفوظ فرما، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم عاصرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ بس دعا مانگا کریں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، بیماریوں سے رحمت فرما دے۔ بس یا رحیم یا کریم یا علی یا عزیز یا علیم یا حلیم۔
اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. پھر دوست بھی ہنستے ہیں، ملنے والے بھی ہنستے ہیں، دیکھو کیسا ہوا، کیا ہوا، اچھا ہوا، ٹھیک ہوا. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب دوستوں نے چھوڑ دیا اور شہر کے کنارے چلے گئے. کوئی اب بندہ مہربانی سے ملنے والا بھی نہ رہا، صرف ایک بی بی تھی جو آپ کا خیال رکھتی تھی. اور شاید اب آگے ذکر بھی کریں گے کہ بی بی لیا ان کا نام تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. وہ صرف حضرت کا خیال رکھتی، مزدوری کر کے لے آتی اور جو کچھ ہوتا کھلاتی. فیقال انہا احتاجت فصارت تخدم الناس من اجلہ. اب جب بی بی محتاج ہوئی تو لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، شد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. حضور پاک نے فرمایا سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ اللہ کے انبیاء پہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہے کسی پیغمبر کو بھی نہیں پہنچی، کیونکہ سب سے شان بھی حضور کا زیادہ تھا، امتحان بھی حضور کا زیادہ. وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر بندے پہ امتحان اس کے دین کی مضبوطی کے مطابق آتا ہے. جتنا دین پہ پکا ہے اتنا امتحان بھی بڑا. آج بھی دیکھ لیں جو جتنا بڑا ایمان والا ہے مومن ہے اتنے عذاب میں. فاسق ہے، فاجر ہے، مزے کر رہے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہوں میں، 24 گھنٹے زندگی شراب میں، کباب میں، شباب میں، مزے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی تکلیف کیا ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیماری کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہیں، بس قضا راضی برضا ہونا چاہیے. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر وبه يضرب المثل في ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ ضرب المثل ہو گئے صبر میں. یعنی آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ آپ کا مثال دی جاتی ہے کہ صبر ایوب. اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی خاص نعمت سے نوازا ہے. کسی کو اللہ نے صبر عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے حکم عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے فہم عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے جمال عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے جلال عطا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. وقال يزيد بن ميسرة لما ابتلى أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر. یزید ابن میسرہ فرماتی ہیں کہ لما ابتلى اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے امتحان میں ڈالا، بذهاب الأهل، گھر والے بھی گئے، مال بھی گیا، اولادیں بھی گئی، ولم يبقى شيء له، کچھ بھی نہ رہا، لیکن آپ نے اور اللہ کے ذکر کو بڑھا دیا. احسن الذکر، کہ وہ جو اوقات دنیا میں صرف ہوتے تھے وہ بھی اب ذکر میں آ گئے. کبھی مال تھا، کبھی اولاد تھی، معاملات تھے، لیکن اب ہر وقت ذکر اللہ کا. ثم قال احمدك رب الارباب الذي احسنت الي آتيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس يهول بيني وبينك شيء لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حصدني. قال فلقي إبليس من ذلك منكرا. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے کہ یا رب الارباب، میں تیرا شکر کرتا ہوں
الذی احسنت الیہ، جو تو نے میرے ساتھ بھلائی فرمائی، مجھے آپ نے مال دیا، اولاد دی، لیکن لازمی بات ہے کہ میرے دل میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ محبت تھی، مال کے لیے، اہل کے لیے، اولاد کے لیے۔ فَأَخَذْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنِّي، پھر آپ نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، آرام بھی چھین لیا۔ فرماتے ہیں کہ وَفَرَغْتَ قَلْبِي، اب میرے دل کو اپنی یاد کے لیے فارغ کر دیا، اب تو کسی کا غم نہیں ہے، اب تو کسی کا فکر نہیں، نہ مال ہے، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، نہ کسی کا خیال ہے۔ فَلَيْسَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَيْءٌ، اب میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی سی رکاوٹ ہی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی مال میں چلا گیا، اولاد میں چلا گیا، بیوی بچوں میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، اب کوئی چیز نہیں ہے میرے اور آپ کے مابین، بس آپ کی یاد ہے اور ذکر ہے۔ اگر بدبخت ابلیس کو میرے اس عالم کا پتہ لگے تو وہ اور حسد میں مبتلا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ آگے ابلیس، اس نے ان حالات کو دیکھ کے باقی اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک آدمی ان حال میں بھی اللہ کا شاکر ہے۔ قال وقال ایوب علیہ السلام یا رب انک آتیتنی المال والولد فلم یکن علی بابی احد یشکونی لظلم ظلمته وانت تعلم ذلک وانه كان یوتع لی الفراش فاترکها وأقول لنفسي يا نفس إنك لن تخل في روة الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ربی انک آتیتنی المال والولد، میرا اللہ آپ نے مجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اور میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے فراش پہ بھی بیٹھا تو میں نے وہ بھی اس کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اگر اس نے مانگا تو ہم نے ہر چیز دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری طرف سے کسی قسم، اور یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ الا ابتغاء وجهک، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مال میرا مولا، کسی نے مال مانگا مال دیا، آرام مانگا آرام دیا، جگہ مانگی جگہ دی، کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ آج کوئی میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے میرا شکوہ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ وقال مروي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت طویل واقعہ اور قصہ ذکر کیا ہے، جس کو مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا ہے، ان کے بعد جو متأخرین مفسرین گزرے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ایک تو اس قصے میں بے انتہا طول ہے، اس لیے ہم نے، اور اس کے اندر غرابت بھی ہے، اور اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بڑا طویل قصہ ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات نقل کی گئی، اور اکثر جو ہے ان کا ماخذ جو ہے وہ روایات اسرائیلیہ، ایک بات یاد ہے، اور روایات اسرائیلیہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک فیصلہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے موافق ہیں ہم قبول کریں گے، جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں، صرف معلومات ہیں، تو ان کو ہم لیں گے، لیکن لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہیں گے یہ سچ ہے نہ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بنو اسرائیل کی روایات کا اعتبار تو ہوتا ہی نہیں، کہ جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہو ان لوگوں کی قصے کہانیوں پر اور روایات پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے عجیب قصے لکھے ہیں، اور اس میں بعض ایسے واقعات بھی ہیں جو انبیاء کی شان کو زیبا بھی نہیں، انبیاء کی شان کے لائق بھی نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کے خلاف ہے، اس لیے اکثر مفسرین ان واقعات کو ذکر بھی نہیں کرتے،
ذکر کرنے کا مقصد برابر یہ ہوتا ہے کہ آدمی معلومات میں رہے کہ یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے، اور اپنا ایمان اسی میں رکھے جو قرآن میں ہے۔ قرآن پاک نے ایک بیماری کا نام بھی نہیں دیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح دوسری جگہ آیا ہے بنصب وعذاب، اسی طرح آیا ہے فکشفنا ما بہ الضر۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزام تھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بیماری تھی۔ تو یہ اسلوب قرآن ہے اور سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ غیر ضروری ابحاث کا ذکر ہی نہیں فرماتے، بس آپ کو تکلیف پہنچی اور جو بھی تکلیف پہنچی تو اس کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک کی شان، کیونکہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، ایک محاورہ ہے عرب کا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی کلام جو ہے وہ کلام کی بادشاہ ہوتی ہے، اور جو کلام ملک الاملاک کا ہو جو سب کا بادشاہ ہے تو اس کی کلام کیا ہوگی، اس کا شان کا کون مقابلہ کرے۔ اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا قصہ ہے، شان پیغمبر دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ذکر فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، الواح کو پھینک دیا اور بھائی کے سر کو بالوں کو پکڑ لیا۔ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اللہ نے نہیں کہا کہ داڑھی پکڑ لی، قرآن پر کیوں داڑھی پکڑنا پیغمبر کی شان تو نہیں ہے۔ ہاں داڑھی کا ذکر ہے، وہ ہارون علیہ السلام کا قول ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان میرے بال اور میری داڑھی نہ پکڑو، تو ہارون علیہ السلام نے تو کہا کیوں صاف بات ہے، ان کو تو تکلیف ہوئی تو انہوں نے تو کہا، لیکن اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی۔ اللہ پاک نے فقط بالوں کا ذکر فرما دیا لیکن داڑھی کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی ہے تو آپ کی زبان مبارک سے تو دو بھی چیزیں نکلی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ حضرت ہارون کو بھی داڑھی کا شان اتنا مقدم تھا کہ پہلے داڑھی کا ذکر کیا ہے، سر کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ بھائی جان میری داڑھی تو نہ پکڑو، داڑھی تو اہم شان والی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں فرماتے، بس اللہ نے ایک ایسا لفظ استعمال فرما دیا قرآن میں جو ہر بیماری پہ آ سکتا ہے، ہر تکلیف پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس تکلیف کیا تھی اس کا ذکر۔ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام پہ کتنا غم گزرے، لیکن کسی جگہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے، یعنی اللہ نے نہیں فرمایا، بات کو سمجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأت بصیرا، تو بصیر عام طور پہ اعمیٰ کے مقابلے پہ ہوتا ہے، ہمیشہ اصول ہے کہ بصیر جو ہے وہ اعمیٰ کے مقابلے پہ ہے۔ انک لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي هي في الصدور، اللہ نے فرمایا آنکھیں صرف اندھی نہیں ہوتی، اصل تو وہ ہے جب دل اندھے ہو جائے، تو بصر بصیر اعمیٰ کے مقابلے پہ ہوگا، جیسے والذل والغرور الاحیاء والاموات، تو یہ تقابل ہے، تضاد ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں جو اپنی طرف سے ذکر فرمایا تو وہاں نہیں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے، فرمایا فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کتنا عظیم محاورہ ہے، شان انبیاء ہے۔
کہ جب کسی پیغمبر کے بارے میں بات کرو تو بڑے ادب سے بات کرو، بڑے احترام سے بات کرو، بڑے شان سے بات کرو، کیونکہ لفظ ہی تو ہے نا جس سے انداز ہوتا ہے۔ اب یہی پانی کا ہے، آپ کسی کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی تو ہے کہ ادب کر کے یوں کر دو، ادب سے پیش کرو، ادب سے بات کرو، تو اس بات میں پھر ایک اور لطافت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کی شان کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ اسفا علی یوسف فابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ نبی نہ ہو گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کا ذکر آئے اور ایسی کوئی چیز آئے تو ایسا لفظ استعمال کریں جو شان نبی کے خلاف نہ ہو، جس سے پیغمبر کی شان میں کوئی توہین کا پہلو نہ نکلے، تنقیص کا پہلو نہ نکلے، شان میں کمی کا پہلو نہ نکلے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بعد وہ بہت بڑا تفصیل سے انہوں نے واقعہ، اور وہاں ابن منبہ کی یہ روایات ہیں، کابل احبار کی روایت، اکثر اسرائیلی ہے، یہ ہمیشہ یاد ہے۔ یہ دونوں آدمی جو ہے، اصل میں ان کو کتابیں ملی تھی پرانی، اسرائیلی کتب اسرائیلی ملی تھی، ان سے یہ اکثر قصے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے، ایسے قصے ہوتے بھی بڑے لذیذ ہیں، ان میں لوگوں کو مزہ بھی بڑا آتا ہے، نئی نئی باتیں سنتے ہیں نا، تو کہتے ہیں وہ جناب یہ دیکھو آج تک کسی مولوی نے بیان نہیں کیا، وہ قصہ ہی غلط ہے تو بیان کیوں کرے وہ؟ جو آدمی وہ تو آگے تو سبق پڑھانا ہوتا ہے نا، کہ تفسیر میں لکھا ہے تو وہ تو ہم نے پڑھنا ہے، وہ تو مجبوری ہے کہ ہم نے اس کو نقل کرنا ہے، ورنہ تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں شان یا عظمت پیغمبر کے خلاف بات ہو تو آدمی ڈرتا ہے کہ میں زبان پہ کیسے لاؤں۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ وقت مکث بالبلاء مدۃ طویلۃ ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت بڑی مدت تک اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ذکر نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کتنا عرصہ مبتلا رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اختلاف ہے کہ کون سی چیز سبب بنی جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فقال الحسن وقتادہ اذكر يا ایوب علیہ السلام 7 سنین واشہرا۔ حضرت حسن اور قتادہ فرماتی ہیں کہ آپ 7 سال اور کچھ مہینے اس بیماری میں مبتلا رہے، ملکن علی کراست بنی اسرائیل، اور باہر دور بنو اسرائیل کی جو جگہ تھی جہاں وہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اس جگہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیٹھے تھے۔ تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک میں کیڑے بھی پھرتے تھے، دواب، لیکن پھر اللہ نے وہ بیماری کھول دی اور آپ کا اجر اور ثواب بڑھا دیا، اور آپ کی شان اور آپ کی ثنا کو قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ وقال وهب بن منبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص۔ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک قول یعنی یہ بھی ہے، یہ سارے قول ہیں اور سارے اسرائیلی روایات۔ وقال السدی تساقط لحم ایوب حتى لم يبق الا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك۔ حضرت سدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری کی وجہ سے گوشت جو تھا وہ گل کے گرنے لگ گیا، اب باقی صرف پٹھے اور ہڈیاں باقی بچ گئیں۔ آپ کی بیوی جو تھی وہ بیچاری خدمت کرتی، پٹی رکھتی، کبھی آ کر
راکھ آپ کی بدن پہ، آپ کے ان زخموں پہ ڈالتی. فقالت له امراته، جب تکلیف لمبی ہو گئی، زیادہ مدت گزر گئی، تو بی بی نے عرض کیا کہ یا ایوب، ایوب علیہ السلام، لو دعوت ربک یفرج عنک، اپنے رب سے تو دعا مانگو، تم اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتے. فقال قد عشت 70 سنة صحيحا فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة وجزات من ذلك. حضرت ایوب نے فرمایا بی بی کیا کہتی ہو، اللہ نے 70 سال مجھے آرام سے رکھا ہے، اب ایک تھوڑی سی مدت امتحان آ گیا تو رونا شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے. وہ اس پہ راضی تو ہم بھی اسی طرح، وہ تکلیفوں پہ راضی ہیں تو ہم بھی تکلیفوں پہ راضی، وہ انعام دینے پہ راضی ہیں تو ہم بھی انعام دینے پہ راضی. وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ایک دن کسی مرید نے کہہ دیا کہ حضرت آپ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو غمگین نہیں دیکھا. اور انسان ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اب آپ جب دیکھو آپ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں. آپ نے فرمایا بابا دنیا میں ہر کام جو ہے جب ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو ہم کیوں غم کریں. اسی سے ظاہر کہہ دیتے ہیں نا کہ تقدیر بھی تیروں کے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ اللہ کے بندے ہیں، پیر بھی تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تقدیر کے محتاج ہوتے ہیں. وہ کلام ایسا ہوتا ہے نا، اور لوگوں کا اس علم سے واسطہ نہیں ہوتا، ان کی کلام کو پھر ایسا ترجمہ کر دیتے ہیں. اللہ وہاں فرمائے کہ دونوں طرف غلو ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں دیکھو جی، انہوں نے کہا ہر کام جو ہو رہا ہے گویا تدبیر امر ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اور جو مخالفت ہو گئے، دیکھو جی اتنا بڑا شرک، اللہ کی تقدیر کی مخالفت کر رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو خود ایمان سے ہٹ گئے. تو یہ دراصل غلو ہوتا ہے. ہمیشہ کلام جو ہے صالحین کی آدمی کوشش کرے سمجھنے کی، سمجھ نہ سکے تو کسی اچھے محمل پہ محمول کرے، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر چپ کر جائے. وہ جانے ان کا اللہ جانے کہ ان نے کیوں کہا، کیسے کہا، کن حالات میں کہا، ان واقعات کا ہمیں پتہ نہیں. تو وہ بندہ جو تھا وہ بھی حیران ہو گیا تھا، حضرت یعنی ہر چیز تو اللہ کے منشے پہ ہوتی ہے، آپ کے منشے کا کیا مطلب. آپ نے فرمایا جب ہم نے اپنا منشا ہی ختم کر دیا، یعنی جب ہم اللہ کی رضا پہ اتنے راضی ہو گئے کہ اپنی رضا کو فنا کر دیا ہے کہ ہماری وہ رضا ہے ہی نہیں، ہم کچھ ہے ہی نہیں، جو تیری رضا وہ میری رضا. تو جب اس کی رضا پہ ہم ایسے راضی ہو گئے تو لہٰذا جو بھی کام ہو رہا ہے تو ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے. ہماری تو رضا ہے ہی کوئی نہیں، ہماری تو کوئی ہستی نہیں ہے. ان کا مقصد جو تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم نے تو اپنی ہستی کو اور اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیا کہ مولا جو تیری قضا ہے، جو تیری رضا ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو اللہ تیری رضا پہ جو ہے ہم راضی ہیں. تو اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے جو کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ من لم یرضا برضائی، کہ جو بندہ میری رضا پہ راضی نہیں، فلیطلب ربا سوائی، وہ جاؤ پھر میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لو. اگر تم میری رضا پہ راضی نہیں ہو تو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، اور کوئی خدا پھر ڈھونڈ لو. تو بندے کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ خیر ہے تو تیری طرف سے ہے، دکھ ہے تو تیری طرف سے ہے. جو کچھ تم دینا ہے وہ بندے کا کام صبر کرتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے موحد، بہت بڑے عابد، بڑے مقام تھا ان کا، حضرت عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ. تو اصل تو ان کی زبان جو تھی وہ سرائکی تھی، اور کچھ چونکہ سرائکی بیلٹ جو ہے یہ سندھ کے بھی قریب ہے تو کچھ سندھی زبان کا بھی اثر آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں سرائکی بیلٹ ختم ہوا کے سندھ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ حضرت یہ شعر جو ہے نا اکثر پڑھا کرتے تھے کہ نہرے سجن ہے دم بدم
مہرے سجن ہے دم بدم، کہرے سجن ہے گاہ گاہ، کہ ہر رحمت تو مولا کی ہر وقت ہے نا، ناراضگی کبھی کبھی ہوتی ہے، ایوی سجن ہے واہ واہ، اوی سجن ہے واہ واہ۔ اگر رحمت ہے تو مولا تیرا کرم ہے، اور اگر تیری ناراضگی ہے وہ بھی تیرا کرم ہے۔ ہم تو تیرے بندے ہیں نا، عاجز ہیں، غلام کو کیا حق ہے کہ سید کے آگے، مالک کے آگے بات کریں؟ ہم تو غلام بھی ہیں، عبد بھی ہیں، مملوک بھی ہیں، مخلوق بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہمیں تو ہر حال میں تیرے مقام پہ راضی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں کو جب انگریزوں نے سزا دی تو حضرت بڑی لمبی سزا تھی، اللہ معاف فرمائے، تو سزا سن کے حضرت مسکراتے ہوئے باہر آئے عدالت کے کمروں سے، تو آپ کے ایک بہت پرانے ساتھی تھے، وہ رونے لگے، پوچھا کہ حضرت آپ فرمان لگے مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی بھی، بھئی ہم تو پھانسی کے لائق تھے، چند عمر قید بھی نہیں تو معمولی بات ہے، تو کم بھی نہیں ہے، ہم تو پھانسی کے لائق لوگ، تو مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا۔ آپ یقین کریں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اگر اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے معمولات پہ مواخذہ کرے تو کیا ہم ایک قدم بھی رہ سکتے ہیں؟ ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندوں کو ان کے ظلم پہ پکڑ لوں، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، پھر زمین کی پشت پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔ یہ تو میرا کرم ہے کہ یا فون کثیر، میں تیرے بہت بڑے 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 ڈھیر سارے گناہ بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، کبھی کبھی تیرے گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی لیتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا بی بی سے کہ بی بی اگر مجھے 70 سال اللہ نے راحت دی ہے، اگر 70 سال مجھے آزمائش میں ڈال دے تو یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا ہے، پھر کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ فجزعت من ذلك فخرجت فقالت تابل للناس بالاجر وتاتيه بما تصيب فتطعمه۔ اب بی بی باہر جائے، آپ بڑی پریشان ہوئی، بی بی نے بڑا غم کیا کہ یہ تو اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اپنے رب سے بھی شفا نہیں مانگتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو بی بی گئی ہے، لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی اور جو مزدوری میں مل جاتا تھوڑا بہت وہ لے آتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلا دیتی۔ وَإِنَّ إِبْلِيسَ انطلق إِلَى رَجُلَيْنِ من أهل فلسطين كانا صديقين له وأخوين فآتاهما فقال أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا فأتياه وزوراه وحملا معكما من خمر أرضكما فإنه إن شرب منه برئ فأتياه فلما نظرا إليه بكيا۔ اب جناب انہوں نے اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے نا جی وہ فلسطین کی طرف گیا، 2 بندے تھے جو اس کے بڑے دوست تھے، شیطان کے بھی تو دوست ہوتے ہیں بلکہ آج کل تو اکثر ہوتے ہیں، اللہ کے دوست تو قلیل ہوتے ہیں نا، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے دوست تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثر تو ابلیس کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ بھائی وہ حضرت ایوب جو ہے نا ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے، یہ بیماری ہو گئی ہے، تم جاؤ ان کو ملو، ان کی زیارت کرو، ان کی عیادت کرو اور اپنے اس علاقے سے شراب بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر یہ شراب ان کو پلا دو نا وہ فوراً ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو ہمدردی کیسی کر رہا ہے شیطان، اسی طرح ہمدردی کرتا ہے کہ بندے بھی بھجوا رہا ہے، عیادت بھی کرو، جا کے آپ کی تکلیف کا احساس بھی کرو کہ ساتھ شراب لے جاؤ۔ جب آئے فلما نظر الیہ بکیا، کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے، اچھا بعض علماء نے لکھا کہ حضرت ایوب کے دوست جب آپ نے دیکھا تو رو پڑے،
لیکن پہلی قول فقال من انتم تم کون ہو؟ فقال نحن فلان و فلان، کہ ہم فلاں ہیں. فرحب بهما وقال مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. آپ نے فرمایا کہ بھی تمہاری مہربانی ہے جنہوں نے مجھے مصیبت میں بھی نہیں بھلایا. میں اس مصیبت میں ہوں، اس بیماری میں ہوں، پھر بھی تم میرے پاس آئے ہو. فقال يا أيوب لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره فلذلك ابتلاك الله. وہ کہنے لگے کہ ایوب علیہ السلام آخر تم پہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم ظاہر میں تو کچھ اور تھے اور نعوذ باللہ اندر سے کچھ اور تھے، اس وجہ سے اللہ کی پکڑ آ گئی. فلذلك ابتلاك الله فرفع راسه الى السماء فقال هو يعلم ما اسررت شيئا اظهرت غيره ولكن ربي ابتلاني لينظر اصبر ام اجزع. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہے؟ میں اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو. اللہ پاک میری ہر بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ ابتلا مجھ پر امتحان اس لیے آیا ہے، اللہ میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا اب جزا فضا کرتا ہے. فقال له يا أيوب اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال وغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. انہوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں، اگر تم اس میں سے پی لو نا تو تم ٹھیک ہو جاؤ. اور میں اچھا معلوم ہوتا ہے شیطان آیا تھا تمہارے پاس، کیونکہ برائی کا مشورہ دینے والا جو ہے نا جی، اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں جی کیسے پتہ چلے کہ شیطان ہے؟ تو یاد رکھو جو تمہیں برائی کے کام پہ لگائے سمجھ لو کہ شیطان، جو تمہیں نماز سے پھسلائے، اچھائی سے روکے، برے کاموں کی طرف رغبت دے، برے کاموں کی طرف بلائے، آؤ بھائی تاش کھیلتے ہیں، آؤ بھائی شطرنج کھیلتے ہیں، آؤ بھائی ڈش دیکھتے ہیں، آؤ بھائی فلم دیکھتے ہیں، آؤ یار بیٹھتے ہیں گپے شپے لگاتے ہیں، جھوٹ شوٹ کرتے ہیں، سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے. شیطان دو ہوتے ہیں، جنوں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس، شیطان جیسے جنوں میں ہے انسانوں میں سے بھی. آپ نے فرمایا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جاءکما الخبیث، وہ بدبخت آیا شیطان تم دونوں کے پاس، اس نے تمہیں بھیجا ہے اس لیے. آپ نے اس کے بعد فرمایا کلامکما وطعامکما وشرابکما علی حرام. آپ نے کہا اب اس کے بعد تمہارے ساتھ بولنا بھی حرام، تمہارا طعام بھی حرام، تمہارا پانی بھی مجھ پر حرام. جب آدمی کسی کو برائی کی طرف بلائے تو پھر آدمی اس سے دور ہو جائے. اگر دور نہیں ہو جاؤ گے تو پھر تم اس عذاب میں آ جاؤ. دیکھو نا آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہو تو کبھی نہ کبھی تو چنگاری اڑ کے تیرے کپڑے کو بھی جلا ڈالے گی. اگر آدمی کسی خوشبو کے دکان پہ بیٹھا ہو نہ بھی خریدے تو خوشبو تو آئے گی. اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ صحبت صالحین اختیار کرو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، اہل حق سے تعلق رکھو، باطل سے دور رہو، برے اصحاب سے دور رہو. وقام من عنده وخرجت امراته تعمل الناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا وكان ابنهم نائما فقروا أن يوقظوه فوهبوه لها فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال ما كنت تأتيني بهذا فما بالك اليوم فأخبرته الخبر قال فلعل الصبي قد استيقظ وطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله فانطلقي به إليه. اب بی بی صاحب آئے گھر میں کام کرنے کے لیے کہیں تو ایک روٹی تیار کی ان کے بچے کے لیے، لیکن قدرت کی بات ہے کہ بچہ سو گیا. تو گھر والوں نے کہا بی بی سے کہ یہ روٹی اب تم لے جاؤ، بچہ سو گیا اب تو صبح اٹھے گا تو پھر صبح اور بنائیں گے.
تو یہ روٹی جو ہے تم لے جاؤ، تم کھا لینا، تمہارا شوہر کھا لے گا۔ تو بی بی صاحبہ جب روٹی لے کے آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا پہلے تو ایسے کوئی کبھی تازہ روٹی نہیں آئی، کوئی بچے ہوئے ٹکڑے آتے ہیں، کچھ آتا ہے، آج یہ روٹی کہاں سے آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ اسی سے سبق ملتا ہے کہ گھر والوں اگر کوئی چیز لائیں تو پوچھا تو کرو نا کہ میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گئی، میری بیٹی کے بعد یہ چیز کہاں سے آ گئی، میرے گھر والوں کے بعد کے بعد پیسے نہیں تھے، یہ قیمتی چیز ہے، پرفیوم ہے، کپڑا ہے، ہدیہ ہے، بیگ ہے، گفٹ ہے، کیا چکر کیا ہے؟ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے جب فرمایا تو بیوی نے کہا کہ قصہ یہ ہے کہ بچے کے لیے میں نے روٹی بنائی، ان کے کہنے پہ بچہ سو گیا، اس کو نیند آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لے جاؤ، قصہ یہ۔ آپ نے فرمایا کہ بیوی دیکھو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے کی نیند کھل جائے، وہ روٹی مانگے، وہ تو بیچارہ روتا رہے گا نا، جاؤ واپس گھر جاؤ۔ یہ شان پیغمبر ہوتا ہے نا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح طریقے سے دین پہ قائم رکھے اور ہر قسم کے ابتلا سے، پریشانیوں سے نجات دے۔ کہتے جی کہ گھر میں بعض لوگ بچوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھیں۔ بھائی آیت کریمہ تو قرآن کی آیت، ایک ہوتا ہے اجرت پہ پڑھوانا، جیسے ہمارے ہاں رواج بن گیا کہ بھئی درود شریف پڑھانا ہے تو طلبہ کو بلاؤ، آیت کریمہ پڑھنی ہے تو طلبہ کو بلاؤ، کیونکہ جتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا پیسے والے، وہ کہتے ہیں اللہ میاں کے ساتھ بھی شارٹ کٹ کرو کہ ہم تو نہ پڑھیں، لوگ پڑھ کے دے دیں، ہم روٹی کھلا دیں گے، ہم پیسے دے دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ تو مزہ تو اسی میں ہے نا کہ جس طرح ایوب حضرت یونس علیہ السلام نے دکھ میں خود پڑھایا، لوگوں کو بلایا تھا، تو خود پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ، اپنے اہل اولاد کو بٹھاؤ، اپنے اقارب کو بٹھاؤ، بغیر کسی لالچ کے، جو خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ جو بیچارے طالب مدرسے کے آئیں گے، اچھا یار آج اچھا کھانا مل جائے گا، اچھی روٹی مل جائے گی، 4 پیسے مل جائیں گے، 150 200 روپیہ بھی ہماری جیب میں ڈال دیں گے، وہ اس کے پڑھنے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، بالکل جمع ہو کے پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں نے کرایہ دار مقرر کر دیے ہیں، یہ تو منع ہے۔ سورت آل عمران کے فضائل وہیں پڑھ لیں جہاں سورت آل عمران لکھی ہو۔ نظر بد زائل کرنے کے لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو کہو کہ وہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے، وضو کرے، غسل کرے، اور پانی جو جمع ہو وہ پانی اس بندے پہ ڈال دو، انشاءاللہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے۔ جانور کو لگے جانور پہ ڈال دو، بندے کو لگے بندے پہ ڈال دو، کیونکہ یہ عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ ایک صحابی غسل کر کے جو نکلے نا حمام سے، بڑے خوبصورت تھے، غیر کمال ہے، اتنا خوبصورت، بیچارہ گر گیا۔ حضور پاک کو جب خبر دی گئی، آپ نے فوراً بولا، آپ نے قتل تاخیر، تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اگر تمہاری نظر لگتی ہے تو فوراً اللہ کا نام لیا کرو۔ فرمایا حکم دیا کہ فوراً غسل کرو، غسل کیا، پانی جمع ہوا، فرمایا اس پہ ڈالو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس پہ ڈالا تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ ایک علاج تو یہ، اور اگر علم نہ ہو تو حدیث مبارک میں یا کسی اور جگہ پر تو ہم نے نہیں پڑھا، البتہ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن کو شفا فرمایا ہے تو جو آیات قرآنی جس مقصد کے مطابق ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو اللہ شفا دیتے ہیں، جیسے معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح سورۃ القلم کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس آیت کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے اگر پڑھا جائے تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔
بہرحال سورت فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور خواتین میں سورت البقرہ ہے، اسی طرح قل یا ایھا الکافرون ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں میرے آقا کی احادیث مبارک میں، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک، من کل داء یؤذیک، اور اسی طرح من کل عین حاسد، من کل عین لامۃ، اور کافی دعائیں ہیں، وہ لے لیں حسن دعاؤں کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں ساری حدیث کی دعائیں جمع ہوتی ہیں، ان میں وہ احادیث مبارک کی دعائیں لے کر یقین کامل سے پڑھو۔ اصل ہمارے یقین میں کمی ہے، ورنہ حضور پاک کی بتلائی ہوئی جو دعائیں ہیں نا وہ ایسی اکثیر ہیں نا، میرے خیال میں گولی اتنا اثر نہیں کرتی جتنی وہ دعا اثر کرتی ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے اور جواب بھی دیتا رہے، بولنا نا، یعنی جب اللہ اکبر اللہ کو جواب بھی دیتے اپنا پڑھتا بھی۔ ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، جب اذان ہو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، 3 من کا وزن سر پہ ہو تب بھی کھڑے رہو، لیکن جب اذان ختم ہو جائے گھر چلے جاؤ، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اذان کا اتنا احترام ہے اور اللہ کا فرض کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے والدین فوت ہو گئے، ہم ان کے لیے قربانی کریں، بالکل کریں، خیرات کریں، بالکل کریں، مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، اللہ کے گھر بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں والدین کے ثواب کی نیت سے، تاکہ صدقہ جاریہ ہو اور ہمیشہ تیرے والدین کو ثواب ملتا رہے۔ دیکھو نا، کسی کو 2 روپے دے دو، 1 روپیہ دے دو، یہ بھی خیرات ہے۔ جس کو اتنا توفیق ہے وہ یہ بھی کرے، ایک ڈھیلے کی توفیق ہے وہ بھی دے دو، ولو بھی شک کی تمرتن، یعنی پوری کھجور نہیں دے سکتے ہو، تھوڑی سی اگر کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہو تو دے دو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو کہنا ہے بھائی، اگر تم ہمت کرو، تمہارے ملک میں کسی دیہات میں کسی اچھے حافظ کو مسجد میں اگر بٹھاؤ، پابند کرو کہ وہ عصر سے لے کر عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھائے، تو میرے خیال میں 2000 روپے تنخواہ پہ بڑے آرام سے حافظ راضی ہو جائے گا۔ دیہات میں اسی علاقے کا جو حافظ ہے وہ پڑھائے گا، شام کو اپنے گھر چلا گیا۔ اچھا، 2000 روپے کا مقصد جو ہے تمہارے کتنے ریال بن جائیں گے؟ یعنی تقریباً 20 ریال بھی شاید نہ بنے، یا 100 ریال اگر ہو تو کتنا بنے گا؟ 1600، 150 ریال بن جائے گا۔ تو 150 ریال اگر مہینے میں تم خرچ کرو تو سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 1800 یا 2000 ریال۔ سارا سال 20-30 بچے قرآن پڑھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، تو ایسے کام کرو کہ دیہات میں، اچھا مشکل بھی کوئی نہیں کہ سال میں آدمی اپنی کمائی سے 2000 ریال بھیج دیا اور مدرسہ چلے گا اور 20-30 بچے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، کوئی قرآن حفظ کرے گا، کوئی قرآن ناظر پڑھے گا، کوئی بوڑھے پڑھیں گے، کوئی بڑی عمر کے پڑھیں گے، مسجد بھی آباد ہوگی، عصر کی نماز میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی 30-40 بچے جو پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی تو وہاں پڑھیں گے۔